السلام علیکم ناظرین، اذان ویب ٹی وی کے ایک پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایشین یونین فورم اور انسٹیٹیوٹ آف نیچرل کیور اینڈ میڈیسن کے سیکرٹری جنرل جناب طارق شاداب صاحب۔ آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ طارق صاحب، یہ ایشین یونین فورم کے بارے میں آپ ذرا بتائیے گا کہ ہمارے علم میں بات آئی ہے کہ انیشلی یہ آپ کا آئیڈیا تھا، تو یہ آپ کو بیٹھے بٹھائی کیسے یہ خیال آیا ایشین یونین فورم کا؟ دیکھیے، یہ تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ آئیڈیا سب سے پہلے میں نے اس کو لے کر آیا میں سامنے، لیکن یہ کہ یہ دنیا میں یہ آئیڈیا میرا پہلا نہیں ہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، لکھا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو احمد بن بلہ، جن کا تعلق الجزائر سے تھا، انہوں نے اس سے ملتی جلتی ایک تحریک جو ہے وہ شروع کی تھی، گو کہ وہ ایشین اس کے حوالے سے نہیں تھی، لیکن بنیادی تصور یہ تھا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے حوالے سے یعنی یہ بات کی۔ خیال یہی تھا، نام ایک وہ بالکل اس میں مختلف تھا۔ اور میرا جو یعنی مجھے جو یہ خیال آیا یہ اس وقت کہ جب میں نے اسٹڈی کیا یورپی یونین کو، کہ یورپی یونین کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ خیال کیسے یورپ کے ذہن میں آیا اور جدید یورپ نے اس کی طرف پیش رفت کیسے کی، یہاں سے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کیا۔ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ آپ نے جو یورپی یونین کے اوپر جو آپ نے ریسرچ کی تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ دیکھیے، جب تک کہ آپ مختلف ثقافتوں کو، تہذیبوں کو اور مذہب کے حوالے سے اگر آپ کسی ایک ایجنڈے کے اوپر متفق نہیں ہوتے تو جو چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کالونیزم کی طرف جائیں تو کالونیزم ایسے ہی پروان چڑھا کہ جب طاقتور ممالک مزید طاقتور بنے اور ان کو اپنی قوموں کے لیے وسائل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی اکائیوں پر اپنے تسلط کو قائم کیا، اور اس طرح سے ایک بڑا کالونیزم جو تھا برطانیہ، فرینچ، امریکہ، اس حوالے سے یہ بڑھتا چلا گیا اور وہ یورپ سے نکل کر ایشیا میں آ گیا، اور ہم خود ایک برٹش کالونی ہم رہے۔ اور یہ وہی خیال تھا کہ پہلے آپ قوموں کے پاس جائیے، ان کے مسائل پر نظر رکھیے اور اپنے وسائل کو ڈھونڈیے، اور اس پردے کے اندر جا کر ان کے حقوق کو غصب کر لیں، ان کی آزادی کو غصب کریں، ان کی زمین کی تمام جو فوائد کی چیزیں وہ حاصل کر لیں۔ تو اگر جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ آج یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور دوسرے جو جیسے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہے، کیا وہ یہی کام نہیں کر رہے؟ بالکل یہی کام کر رہے ہیں۔ کالونیزم نے اپنی شکل بدل دی ہے، طریقہ واردات بدل دیا ہے۔ پہلے ان کی فوجی آیا کرتی تھیں قبضہ کرنے کے لیے، وہ لوگوں کو کسی اور طریقہ کار سے جو ہے وہ غلام بنایا کرتے تھے۔ اب ایک مالیاتی شکنجہ ہے، ایک مالیاتی غارت گری ہے، اور یہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں مالیاتی غارت گری یعنی معاشی غارت گری، یہ میرا لفظ نہیں ہے، یہ میری تخلیق نہیں ہے۔ یہ یورپ کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں انسان کا درد موجود ہے، انہوں نے اپنے ہی معاشرے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، کیونکہ کیپٹلزم کی زد کے اندر جتنے ہم آتے ہیں، ہمارا استحصال ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہاں کا آدمی جو ہے وہ ایک مشین کی چکی میں پس کر استحصال کا شکار ہوتا ہے۔ تو لہذا وہاں کے جو تھنک ٹینک ہیں، جن کا ایک ویژن ہے، جو ایک رائٹ وے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ انسانیت کیا ہے، وہ اس طرح کی باتوں کو جو ہے اب اجاگر کرنے لگے ہیں، اور وہ ایک بیزاری کا اظہار بھی ہے وہاں کے نظام سے، کہ جو کیپٹلزم ہے اس سے ایک بیزاری کا اظہار بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑے مالیاتی ادارے ہیں برطانیہ کے، امریکہ کے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ کولیپس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا طارق صاحب، آپ جو ہیں انسٹیٹیوٹ آف نیچرل کیور اینڈ میڈیسن کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ فلڈ وکٹمس کے لیے بھی بہت کام کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، ہم کبھی کبھار اخبار میں پڑھتے ہیں کہ غیر ملکی این جی اوز
اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر بائبل تقسیم کر رہے ہیں اور ان کو عیسائی بنا رہے ہیں، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جو میں نے وہاں دیکھا ہے، اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور میں نے جب زلزلہ آیا تھا اس میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ جہاں تک تبدیلی مذہب کی بات ہے، تبدیلی مذہب کے تو بہت سارے طریقہ کار ہیں، اور اب جو طریقہ واردات ہے وہ تبدیلی مذہب کا نہیں ہے، بلکہ تہذیبوں اور ثقافتوں کو کچل دینے کا ہے۔ ایک کلچر وار ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اگر اپنا نہیں بناتے تو ہمیں ہمارا بھی نہیں رہنے دیتے۔ غیر ملکی این جی اوز جو ہمارے یہاں آ رہی ہیں اس وقت کام کرنے کے لیے، اس کے اندر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 50%، کم از کم 50% وہ لوگ ہیں کہ جن کے اپنے اہداف ہیں، اور وہ اہداف یہ ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر ہمارے نظام کو چھیڑنا چاہتے ہیں، خاص کر ہمارے تعلیمی نظام کو چھیڑنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، وہ ہماری تہذیب اور ثقافت کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ اگر ہم ان کے نہ بن سکیں تو اپنے بھی ہم نہ رہیں۔ امداد کے بہانے سے وہ یہ آتے ہیں، اور یہ جو امداد ہے یہ سب ہمارے ہی وسائل کی امداد ہے۔ یہ ایسے آپ یہ نہیں سمجھیے کہ کوئی وہ اپنے وسائل سے، اگر تھوڑا سا بھی آدمی جو ہے معاشی اور سیاسی اور اقتصادی عبور رکھتا ہے تو ہمیں اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ وہ ہمارے ہی وسائل ہیں جن کو وہ اپنی امداد کا کہہ کر جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ طارق صاحب، فلڈ سے پہلے جو سندھ کی جو ثقافت ہے، وہاں کے جو گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں، جو ان کی طریقہ زندگی ہے، خاص طور پہ خواتین جو پردے میں ہوتی ہیں، اب فلڈ آنے کے بعد کیا ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے، بڑا یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے عدیل۔ سندھ جو ہمارا صوبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود اس کا میں باسی ہوں سندھ کا، جاگیردار اور وڈیرا ہر جگہ پر ایک یکساں سوچ کا مالک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنا استحصال سندھ میں جاگیردار اور وڈیرے نے اپنے نچلے لوگوں کا کیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ایک صدیوں پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہندو تہذیب کا غلبہ بھی موجود ہے، اور اس میں یہ کہ اپنے نچلے لوگوں کو جو ہے وہ دبا کے رکھا جائے، انہیں کسی زندہ نظریے کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ مثلا جیسے اسلام ہے، آپ وہ اس کو قریب نہیں آنے دیتے، علم کے قریب نہیں آنے دیتے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ فرعون بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا۔ بالکل، یہ یعنی دیکھیں، دنیا میں ظالم کی جو تاریخ ہے وہ ایک تاریخ ہے، ساری دنیا کے آپ ظالموں کو اٹھائیں، خواہ انہوں نے اسلام کے ساتھ جنگ کی ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ نبرد آزمائی رہی ہو، ظالم کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے اس کا۔ ہمارے ہاں سندھ کے اندر ہم جب گئے تھے یہاں سے امداد کے لیے، ویسے ہمارا آنا جانا وہاں رہتا ہے، دوست ہیں، لوگوں کی شادیوں میں جاتے ہیں، ان کے غم میں ہم جاتے ہیں، لیکن جب ہم امداد لے کر گئے ہیں وہاں پہ تو ہمیں اسٹڈی کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں اپنے اس کا میں کروں کہ ہم نے بالکل اپنے عجیب سا ایک طریقہ کار ہم نے رکھا ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم وہیں سے لوگوں کو لائیں، انہی لوگوں میں سے جو ہے نا ایسے لوگوں کو ہم ان کی ذہن سازی کریں، ان کے کردار سازی ہم کریں کہ وہ اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے، ایک تو یہ کہ ان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ یہ مواد فراہم کریں کہ انہیں اپنی بحالی کے لیے خود کام کرنا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم کسی حد تک اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی کوششوں کے مطابق جتنے ہم لوگ ہیں ہم نے اس میں کوشش کی ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور اب وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، مطلب کچھ لوگوں نے، وہیں کے لوگوں نے ہمیں زمینوں گفٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بات کی ہے، جس سلسلے میں ہمارے ایجوکیشن پروجیکٹ کے جمیل غزنوی صاحب جو ہے وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں زمینیں دی ہیں کہ جی آپ آئیے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کیا آئے گی، دیکھیں تبدیلی کے لیے اس وقت وہاں پر قیادت کا فقدان ہے، سیاست دانوں نے یا سیاسی جماعتوں نے ریلیف کا کام ضرور کیا ہے، سب نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے،
لیکن کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا، شور شرابہ اور اپنی حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے کہ جی یہ کام کر رہا ہے تو میرا بھی وہاں پہ عمل دخل ہونا چاہیے، ان کا کام اس حد تک ہے. کوئی بنیادی یعنی تبدیلی کے لیے وہاں ان کا کام نہیں ہے. وہ جکڑے ہوئے لوگ ہیں، ذہنی طور پہ جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی روح، ان کا جسم مکمل طور پر غلام ہے. کہیں کسی وڈیرے کے قرضے میں غلام ہے، کہیں اس کے رعب اور دبدبے میں غلام ہے. تو اتنی جلدی تبدیلی کا تو وہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ کہ اگر کوئی کوشش ہو ایجوکیشن کے اس کے اندر کہ کوئی ان کو شعور اور آگہی کا ان کے لیے پروگرام شروع کیا جائے کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کے حق کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. جیسے میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ابھی جو آخری ہم کیمپ میں گئے تھے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک بچی جس کی عمر 21 سال تھی، اس کے کلہاڑا مار کر جو ہے یہ ہاتھ تقریباً ناکارہ کر دیا گیا. تو جب میں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی اس کے شوہر نے اس کے کلہاڑا مار دیا، جو گھر میں میاں اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کے بعد اس کو طلاق دے دی. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، طلاق دینا نہ دینا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے اس کو کہیں رپورٹ کیا، کہیں آپ نے مدد طلب کی اس کی، جو اس نے کلہاڑا مار کے اس بچی کو جس کی عمر ابھی بمشکل 21-22 سال ہے اس کے ہاتھ کو ضائع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے کوشش کی تھی، لیکن میرے گاؤں کے معززین نے قرآن حکیم کو بیچ میں قاضی بنا کر اس کا فیصلہ کر دیا. یہ میں سمجھا نہیں، قاضی بنا کے مقصد یہ تھی کہ وہ اپنے کلچر ہے. جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب وہاں بچیاں جوان ہو جاتی ہیں اور ان کے والدین جو ہے وہ صاحب جائیداد ہوتے ہیں تو کہیں کہیں انہیں خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب وہ داماد آئے گا تو وہ حصہ مانگ لے گا، تو شادی کر دیتے ہیں. تو وہ قرآن حکیم سے شادی کر دیتے ہیں. تو شاید اسی طرح کا کوئی ان کا تصور ہوگا کہ اگر وہ قرآن کو بیچ میں ڈال دیں اور کہیں جی آپ کا قاضی جو ہے وہ قرآن ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ بھئی شوہر نے کلہاڑا مار دیا ہے بس چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور آئندہ آپ ساتھ نہ رہیں تو یہ لیجئے جناب طلاق. تو یہ عام سے واقعات ہیں اس کے. اچھا، آپ کیا کوئی ایسا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ غیر ملکی ایجنسیز اندر فلڈ وکٹمز کے اندر پینیٹریٹ کر کے اپنے کوئی مقاصد حاصل کریں؟ دیکھیے میں ایک بات بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، یہ کوششیں آج سے نہیں، 1947 سے جب پاکستان کو بنے ہوئے پہلا دن تھا، یہ کوششیں اس دن سے جاری ہیں اور ہم نے اس کے بہت منظر دیکھے ہیں اور بڑے قریب سے دیکھے ہیں مختلف ادوار میں. یہ نہیں کہ یہ تو قدرتی ابھی آفات اب آ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی کئی ایک حوالے سے یہ دیکھیں. لیکن الحمدللہ جو ہمارا یعنی جو قوم کی ایک سوچ ہے اور جو ہمارا ایک کلچر ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بیرونی اثرات کو اتنی آسانی کے ساتھ ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا اور نہ کرے گا. یہ کوششیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں. میں اس کی ایک اور آپ کو میں مثال بتا دوں کہ ابھی جب ہم گئے تھے عید کے موقع پر وہاں لوگوں سے ملنے کے لیے اور گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے، تو وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور اس کے اندر ایک ملاقات میں ایک بزرگ آدمی نے کہ جو اپنی زندگی کے اب تقریباً دن مکمل کر چکا ہے، وہ اپنے پوتوں کو ساتھ لے کر آیا، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کی مووی بنائی ہے باقاعدہ. اس نے یہ کہا کہ میں یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی امید ہے تبدیلی کے لیے تو میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اب اس ملک کے اندر نظام کو بدلنے کے لیے اب ہر طرف مایوسی ہے اور تبدیلی کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو میں اب اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جذبات رکھنے والے اور یہ سوچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن قوموں کے اندر، ان قوموں کو اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہائی جیک نہیں کیا جا سکتا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے اور پلس آپ کا ایشین یونین فورم ہے، آگے آپ اس کو اگلے 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں اور آپ کے کیا پلانز ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیے مجھے الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایسی ٹیم موجود ہے کہ اس اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ امداد تو دیتے ہیں لیکن مدد کرنے کے لیے خود چل کر نہیں جاتے. میرے ساتھ ایسی ٹیم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہوا ہے، لیکن نہ صرف وہ خود جاتے ہیں، اپنی بیگمات کو لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اگر خود نہیں جا سکتے تو وہ اپنے بچوں کو میرے ساتھ بھیجتے ہیں اور ان کے بچے وہاں جا کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے دوست ہیں، جیسے ڈاکٹر محبوب عالم صاحب ہیں کہ جو بیس ہیں اس کی انسٹیٹیوٹ کی، ان کی بیگم نے شاید ان سے زیادہ کیمپ لگائے ہیں.
اطہر عبداللہ صاحب ہیں، الحمدللہ پاکستان کے اچھے معروف ایک صنعت کار ہیں، لیکن نہ صرف وہ خود جاتے ہیں بلکہ ان کی بیگم صاحبہ اپنی خواہش اپنی خوشی پہ ساتھ جاتی ہیں اور بڑا اچھا محسوس کرتی ہیں۔ ڈاکٹر منور صاحب ہیں، وہ اس میں کوئی سوچتے نہیں ہیں کہ ان کا اپنا ایک اسٹیٹس کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں، رمضان میں گئے ہیں، اپنی گاڑی لے کر گئے ہیں، بڑے ناہموار راستوں کے اوپر گئے ہیں اور خیموں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ بنائے ہیں۔ تو ایسے جب کام کرنے والی ٹیمیں مل جائیں، قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے کہ بھئی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ قدم ہمارے بڑھ رہے ہیں، تقدیر میں ہماری کیا لکھا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی ایک بہتر راہ، بہتر منزل رکھی ہوئی ہے، ایک حقیقت منتظر ہے کہ جسے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آغوش میں سمیٹ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ طارق شاداب صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین، آج آپ نے طارق شاداب صاحب کی گفتگو سنی جنہوں نے آپ کو ایک اوور آل ویو دیا، خاص طور پہ فلڈ وکٹمز کے حوالے سے، سندھ میں جو کام چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اور ایک اسلامی پہلو سے بھی اس چیز کو اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا عظیم عبادت ہوگی کہ انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اس عظیم عبادت کو کرے، یعنی انسانیت کی خدمت کرے اور آخرت بھی اپنی بنائے اور دنیا میں بھی اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔